اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کو بن مانگے ملتا رہے تو محرم کا استقبال ان 3 کاموں سے کر لیں۔ جو شخص بھی نیا اسلامی سال شروع ہونے سے پہلے یعنی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی وہ مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس لیے جلدی کر لیں، کہیں آپ اس برکت سے محروم نہ رہ جائیں، اس لیے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی عظمت، فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف یہ 3 کام کرنے ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سب کو یہ بتا دیں۔ گھر میں اگر چاہتے ہیں کہ سب گھر والوں کا مقدر بدلے تو کوئی گھر میں ایک شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے تو گھر والے تمام لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عرب کفار مکہ ان کی حرمت اور احترام کو قائل تھے، یعنی ان کا احترام کرتے تھے۔ ان میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگیں نہیں کی جاتی تھی، اس کا ادب کیا جاتا تھا، اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ان 3 کاموں کے ذریعے۔ اکثر لوگ اس کو کرتے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے محفوظ رہے، اور آج لوگوں نے اس سے استقبال کو چھوڑ دیا۔ آج ہم انگریزی مہینوں کا استقبال کرتے ہیں لیکن اسلامی سال کا استقبال نہیں کرتے۔ اب کیسے کیا جائے؟ تو یہ ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا، وہ بھی اسی یعنی کہ یکم محرم چاند نظر آتے ہی بندے کو مل جاتا ہے، کیونکہ اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج آپ کو میں ساری چیزیں عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ اسی مہینے میں، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور بہت سارے اہم واقعات کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو اس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ آج کے اس پیغام کو مکمل طور پر سنیں گے، پھر اسی کے مطابق یہ 3 کام کریں گے، ان کی زندگی روشن اور منور ہو جائے گی۔ 100 حاجتیں یکم محرم تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے گا۔ اس بندے کی جائز 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے۔ اب وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہوں گے جو ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو اس کے حوالے سے سنانا چاہوں گا، اور آپ کو وہ تسبیح بتانا چاہوں گا جس کے پڑھنے سے اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس بندے کی پسندیدہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے، اگر اللہ کے ہاں وہ چیز اس کے لیے بہتر ہو، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے جس کے پڑھنے سے فرشتے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وہ تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے میں اس کی ترتیب آپ کو مکمل سمجھانا چاہوں گا۔ اب سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام وہ کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آخر میں بتاؤں گا، اس کا مکمل تفصیل۔ بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب تک شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں، اس سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ کیونکہ اب آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو آپ نے روایت کی حضور سے، وہ حضور علیہ السلام کا فرمان آپ نے سننا ہے، پھر آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ذرا سمجھیے گا اس بات کو، بے اولاد جو ہیں وہ بھی یہ 3 کام کریں تو اللہ اسی سال نیک صالح اولاد عطا فرما دے گا۔
جن کے پاس اپنا گھر نہیں، اللہ سے گھر مانگے تو گھر مل جاتا ہے، جن کے پاس دولت نہیں، دولت مانگے تو دولت مل جاتی ہے، اپنی گاڑی بنگلہ نہیں، مانگے اللہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اسی مہینے میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے انبیاء کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بھی بنایا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگے تو مل جاتی ہے۔ اس لیے جو غربت زدہ ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جس کا کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے، ہر طرف سے مایوسی چھائی ہوئی ہے، وہ لوگ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش رب سے مانگ لینی ہے، تاکہ اگلا ان کا پورا سال خوشیوں میں گزرے، پورا سال غموں سے نجات میں گزرے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے نجات مل جائے، اور نحوست گھر میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، گھر میں امن سکون اور راحت آ جائے۔ اس لیے دوستو اب میں آپ کو اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ وہ توبہ کے الفاظ صرف اور صرف آپ نے جو پڑھنے ہیں ان کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، بالکل آسان بھی ہیں، اور ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے آقا خود فرماتے ہیں، معراج کی رات ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار رب ذوالجلال ہی جانتا ہے، کہ ایک سمندر کے کنارے پر پرندوں کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ فرشتہ پرواز کر جاتا ہے، جب بندہ ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیتا ہے، اور جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں، اللہ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیح تحلیل کرتا ہے اور بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اب وہ تسبیحات کا طریقہ ترتیب میں آپ کو مکمل سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اور ایک بات، نئے سالامی سال کا چاند نظر آتے ہی، یعنی محرم کا چاند دیکھتے ہی ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف 10 مرتبہ، یعنی 10 مرتبہ، کیونکہ اس کے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں جس میں یوم عاشوراء ہوتا ہے، اس کا پہلا عشرہ محرم کا جو ہوتا ہے، اس کی نسبت سے 10 بار آپ نے پڑھ کر اس کا ثواب میرے ملک کر دینا ہے۔ میں اہل بیت کی جتنا بھی اکٹھا ہوگا، حضور کی اہل بیت شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ہر سال لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں تو ضرور دعا میں شامل ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرنی، سبحان اللہ کی پاک ہے وہ ذات۔ وہ ذات کیا ہے، وہ پاک ہے ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ آپ نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، وہ کیسے، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اس کی ترتیب اور طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ کلمات وہ ہیں جو آقا علیہ السلام نے تسبیح بتائی تھی، یہ پہلا کام ہے، بالکل مختصر ہے، صرف آپ کے 4-5 منٹ لگیں گے، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ تو پہلا کام آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، اللہ تعالیٰ کی شان اس طرح آپ نے بیان کرنی ہے، اس کے ذریعے کیونکہ بخشش ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب اللہ کے نوری ملائکہ کسی بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں فرماتا، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے فرشتوں کو حاضر کر دینا کہ یا اللہ یہ تیرے فرشتے، خود ہی فرشتے جب یہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے دعا کرنے لگ جائیں گے۔ تو اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں تک مکمل پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پہلا کام ہوگا۔ اس کے اندر کیا ہے، معافی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تحلیل ہے، اس کے اندر بہت خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جب آپ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے ان دنوں کے اندر، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس ماہ مبارکہ کا استقبال کر رہا ہوں،
یعنی کہ ماہ محرم کا نئے اسلامی سال کا استقبال کر رہا ہوں، اس کی آمد پر خوش ہو رہا ہوں، اور اللہ مجھے اس پورا سال خوش رکھے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کو فرماتا ہے کو مجھ سے بخشش مانگنے والا، اب مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو اس سے دعا رد نہیں ہوگی، جو دعا کریں گے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ پہلا کام، یہ کلمات آپ نے کچھ زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر ہے، آسانی کے ساتھ 2-4 منٹ میں آپ یہ پڑھ لیں گے۔ جتنی تسبیح بتانے لگا ہوں یہ کلمات آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنے ہیں، 70 مرتبہ۔ ایک اس طرح کہتے ہیں 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 100 حاجتوں کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن جتنی بھی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے آپ نے اس کا تصور رکھنا ہے۔ ایک شرط ہے کہ وہ حلال اور جائز ہو، حرام نہ ہو۔ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تصور رکھنا ہے میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے، زبان سے اقرار کرنا ہے یا اللہ جو مجھ سے زندگی بھر کی خطائیں گناہ ہوئے جس کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی، جس کی وجہ سے میرے سارے مسائل نہیں حل ہو رہے، یا اللہ تو وہ معاف فرما کے سارے مسائل حل فرما، یہ آنے والا سال میرے لیے خوشیوں والا سال بنا دے، غموں سے نجات والا سال بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اعمال کا مطلب کیا ہے؟ جو وظائف کرتے ہیں در حقیقت اس کے ذریعے ہم گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو یہ پورا عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود پاک۔ درود پاک وہ بھی میں ایک خاص درود پاک بتانا چاہوں گا، اگر وہ میرے ساتھ 1 مرتبہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، 2 مرتبہ پڑھاؤں گا، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، وہ یاد ہو جائے گا، ایسی بات نہیں کہ یاد نہ ہو۔ پھر بھی ضرورت پڑنے پر میں اس کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، آپ کوشش کر کے ڈسکرپشن بھی چیک کریں، وہاں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ پھر بھی اگر مزید کسی کو نہ پتہ چلے تو کمنٹ میں مجھ سے جلدی سے پوچھ لیں، میں اس کو بتا دوں گا، ابھی ٹائم ہے اور اسی ٹائم میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو فوری کسی دن بھی آپ نے اس سے پہلے یہ 3 کام کر لینے، اس چاند رات بھی یہ 3 کام کر سکتے ہیں، یعنی یوں ہی چاند نظر آئے گا چاند رات بھی آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جس کو تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور میرے روزہ انور پر قیامت کے دن تک کھڑا ہے۔ میری امت کا کوئی بھی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام، اس کے والد کا نام لے کر کہتا ہے اے محمد فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ صحابہ رضوان علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا کیا مطلب ہے؟ آقا نے فرمایا یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھتے تو میں تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ آقا نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ میرے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، جب کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر ہوتا ہے، مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ درود پڑھنے والے کی بخشش فرما، باقی فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کس قدر پھر یہ درود پاک جو بتانے لگا ہوں، 100 بار پڑھنے سے 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب اس عمل کے ذریعے 70 حاجتیں لیدہ پوری ہیں، اس کے ذریعے 100 حاجتیں الگ پوری ہیں۔ اب 170 حاجتیں جس بندے کی اس عمل کے ذریعے، یہ بھی دوسرا کام بتا رہا ہوں، اب اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پھر بھی بار بار مجھ سے پرسنل میں بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، بھی کچھ کریں گے تو آپ کی بات بنے گی۔ دیکھیں میں تو خود اعمال کر رہا ہوتا ہوں، مختلف صبح و شام پڑھائی کر رہا ہوتا ہوں، اور وقت نکال کر آپ دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہوں، پھر بھی استخارہ اور دیگر چیزیں آپ کے لیے اس فری فیس بزنس گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہو کے پوچھتے ہیں، لیکن اعمال جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو بہترین عمل بتا رہا ہوں، آپ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں ایک تو یہ مختصر سے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی عبادت سمجھ کر اس کا ذکر سمجھ کر آپ نے کرنا ہے، اور اسے راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے سارے کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس دعا کو آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک حجاب ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، یہاں تک کہ اس دعا کو اس حجاب پر روک لیا جاتا ہے جب تک حضور کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔
تو وہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ پردہ وہ حجاب پھٹ جاتا ہے اور دعا مقام مقبولیت میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے پہلے ہم نے اللہ کی حمد کی بیان، پاکی بیان کی، اس کی بڑائی بیان کی، اور ہم نے کہا مالک ساری طاقتیں تیرے لیے ہیں، ہم بے سہارا ہیں، کمزور ہیں، ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، تو کرم فرمائے گا تو سارے کام بنیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے اس کے بعد یہ درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کو یاد کر لیں۔ یہ درود پاک ذرا سمجھیے گا، انتہائی آسان ہے، میں الحمدللہ اس کا ورد کرتا ہوں، اور کبھی بھی جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے، اور میں ہمیشہ اکثر جو دم والے آتے ہیں میں یہی پڑھ کر دم کرتا ہوں، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے اعمال پڑھ کے بھی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے ذریعے اتنا رزق ملا، اتنی عزت ملی ہے، الحمدللہ بیان کرنا یعنی کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، اس درود پاک کو یاد کر لیں، یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا نا، تو آپ کی چند دنوں کے اندر یہ پڑھتے ہوئے صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ میں تو اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ درود پاک، باقی جتنے بھی درود پاک ہیں آپ پڑھیں، لیکن یہ سلسلے کا درود پاک ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے والا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا دنیا میں کسی کا بھی۔ اللہ کے حبیب کے ساتھ اگر اس کو سچی سچی محبت ہے تو آقا ضرور اس کو اپنا دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمارے ایک بزرگ تھے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں، تو درود پاک ذرا سن لیں، پھر تیسرے کام کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ انتہائی آسان بھی ہے، اس کے ذریعے رب سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، جتنا مانگتا جائیں گے، جو حاجتیں ہوں گی، جو مقاصد ہوں گے وہ پورے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ خاص دعا بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے برابر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے ایک خاتون ان کے پاس آئی تھی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے جس کے یعنی کہ بیڑیاں ہیں، اس کے آگ کی بیڑیاں اس کے لگی ہوئی ہیں، گردن میں توق ڈالا ہوا ہے اور لباس بھی اس کا آگ کا ہے، جہنم میں وہ ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھو اور اس کا ثواب اپنی بیٹی کو کرو۔ پھر اس نے کیا، پھر امام حسن بصری نے دیکھا اس کو جنت میں ایک بڑا عالی شان مقام ملا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ تو وہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ آخرت کے عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، دنیا کے غم کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اللہ اس کے ذریعے تو آخرت کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سن لیں، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا سا درود پاک ہے، ٹھیک ہے؟ 2 مرتبہ میں نے پڑھ دیا ہے، اس کو بار بار یہاں سے سن لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کوئی بالکل میں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی یاد کروایا ہوا ہے، الحمدللہ جو بچے بیمار رہتے تھے اللہ ان کو شفا عطا کر دی۔ اسی طرح ہر پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے دوستو، اس لیے میں نے عرض کی آگے دوست احباب جلد از جلد اس کو پہنچائیں تاکہ ہر بندہ اس سے مستفیض ہو سکے۔ اور حضرت کعب بن احبار بیان کرتے ہیں بروز قیامت سیدنا آدم علیہ السلام کی امت میں ایک شخص دیکھیں گے جس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور کی امت میں سے ایک شخص کو دیکھیں گے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو ندا دیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے لبیک ابو البشر، یعنی کہ لبیک اے ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آپ کی امت کے ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس اپنے غلام کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، اس کو پا لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس بارے میں نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فرشتے اسی دوران ایک آواز سنیں گے، وہ ندا رب ذوالجلال کی طرف سے ہوگی کہ اطیعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کو میزان کی طرف دوبارہ لے کر چلو، اس کا اعمال کا وزن کیا جائے، اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر بڑھ جائیں گی۔ اسی دوران حضور علیہ السلام اپنی آستین مبارک سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اس میں وہ درود شریف ہوگا جو آقا علیہ السلام کی ذات پر اس نے اپنی دنیاوی زندگی کے دوران پڑھا ہوگا۔
پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے حضور، جس کے رکھنے کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ گناہوں والے پر زیادہ غالب آ جائے گا، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گناہ گار امتی حضور کو دیکھ کر مسکرائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو قیامت کے دن بھی کام آنے والی چیز ہے، تو آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہی کرنی ہے، بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کوئی الگ الگ نہیں کرنی، ایک ساتھ ہی آپ نے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز اب کر لی پھر دوسری چیز بعد میں کی، تیسری چیز اس کے بعد میں کی، نہ، اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے سوا آپ نے یعنی کہ اس کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، اسی طرح کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ایک قرآن مجید کی عظیم الشان آیت مبارکہ، آیت مبارکہ ہے جو اتنی کمال کی ہے، جس کو نبیوں نے پڑھا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا، اس کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بڑے کمالات آپ کو ملیں گے۔ اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہوگی، اور یہ آپ کو یہ بالکل پہلے لوگوں کو بہت سارے کو یاد بھی ہوگی، ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کو مزید یاد ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ صرف اور صرف آپ نے یعنی کہ درود پاک آپ کو جو تعداد بتائی اس سے کم نہیں کرنا، جو اس سے پہلے کلمات بتائے ہیں ان کو بھی کم نہیں کرنا۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ کوشش کریں نیا سال اسلامی شروع ہونے سے پہلے کچھ حسب توفیق، جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، چاہے 5 ہے، 10 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے حسب توفیق دیا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیں۔ اب آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں گے اللہ پاک کی ذات خوش ہوگی، راضی ہوگی، اور کیونکہ یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت ہے، اس کو مشکل میں، پریشانی میں، غم میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں، جس نے پڑھا اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ والسلام۔